موضوع الدرس في قصة نوح عليه السلام مع قومه وما فيها من العبر سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال لما ذكر تعالى قصة آدم في أول السورة وما يتعلق بذلك وما يتصل به وفرغ منه شاء تعالى في ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام الأول فالأول فابتدأ بذكر نوح عليه السلام فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم علیہ السلام. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابتدائی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا اور جو چیزیں ان کے ساتھ تعلق رکھتی تھیں کہ کیسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، کیسے اللہ نے آدم کو علم عطا فرمایا، کیسے اللہ نے آدم کو مسجود الملائکہ بنایا، تو اب اس سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس صورت مبارک میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات بیان فرماتے ہیں. الاول فالاول، جو پہلے آیا وہ پہلے، جو بعد میں آیا وہ بعد میں. تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی ہے نوح علیہ السلام کے ذکر سے کیونکہ فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ نے پہلا رسول ہے جو زمین والوں کی طرف بھیجے. وهو نوح ابن لامک ابن متشولخ ابن اخنوخ وهو ادریس النبی علیہ السلام فيما يزعمون وهو أول من خط بالقلم ابن برد ابن محيلل ابن قيس ابن يالش ابن شيس ابن آدم عليه السلام. هكذا نسبه محمد بن إسحاق وغير واحد من أئمة النسب. اب نوح علیہ السلام کا نسب بیان فرما رہے ہیں کہ نوح ابن لامک ابن متشولخ ابن اخنوخ کہتے ہیں وہو ادریس النبی علیہ السلام فیما یزعمون، اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ اول من خط بالقلم، کہ جنہوں نے سب سے پہلے قلم کے ساتھ لکھا وہ ابن برد ابن محیلل ابن قیس ابن یاتش ابن شیس ابن آدم علیہ السلام. هكذا نسبه محمد بن اسحاق وغیر واحد من ائمۃ النسب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ویسے یاد رکھیں کہ نوح علیہ السلام الگ ہیں، ادریس علیہ السلام الگ ہیں. یہ معنی نہیں کہ نوح علیہ السلام ہی ادریس علیہ السلام ہے،
نہیں، مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا. یہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ نبی تو تھے لیکن رسول نہیں تھے. رسول کا معنی ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو، جس کو اللہ نے احکام دیے ہوں، کتاب دی ہو. اور نبی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ صاحب شریعت ہو. اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ کل رسول نبی، ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن کل نبی رسول، ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بھی اصول ہے کہ رسول جو ہیں وہ شان میں افضل، اعلیٰ، برتر ہیں نبی سے. جیسے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن ہارون علیہ السلام جو ہے وہ نبی تو ہیں لیکن رسول نہیں ہیں، اور وہ تابع ہیں شریعت موسیٰ علیہ السلام کے. تو لہذا رسول جو ہیں وہ افضل. اب جہاں تک انبیاء علیہم السلام کے تعداد کا تعلق ہے، نہ تو قرآن کی آیت ہے اور نہ کسی صحیح حدیث مبارک میں ذکر. یہ روایات سابقہ یعنی روایات اسرائیلیہ سے مشہور ہے کہ 1,24,000 نبی بھیجے اللہ نے، لیکن کسی صحیح حدیث میں نہیں. البتہ رسولوں کی تعداد جو ہے وہ صحیح حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے 313 رسول بھیجے ہیں. جیسے کہ اصحاب بدر والے دن بھی حضور کے ساتھ 313 صحابہ تھے، یعنی ان کی تعداد بھی گویا کہ رسولوں کی تعداد کے برابر تھی. اور پھر ان رسولوں میں 5 جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل، یعنی وہ باقی رسولوں سے افضل ہیں. اور پھر ان 5 میں سب سے افضل، سب سے اکمل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ کی شان مبارک ہے. قرآن پاک نے انبیاء کے بارے میں اجمالاً فرمایا ہے، اسی لیے حکم ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ کا رسول بھی اور مومنین بھی ایمان لائے. کل آمن بملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب ایمان لائے اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں کرتے ہیں کہ ایک رسول پر ایمان لائیں اور دوسرے پر ایمان نہ لائیں. جیسے کہ باطل قومیں جو ہیں جیسے یہود ہیں، ان کا موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ یوسف النجار کی طرف نسبت کرتے ہیں. تو پھر بی بی مریم صدیقہ کی عفت و عصمت میں بھی حرف آتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ نہیں مانتے ہیں. بلکہ یہودیوں نے کوشش کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، پھانسی دینے کی، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور کی امت کی یہ شان ہے کہ جیسے ہمارا حضور پہ ایمان ہے، تمام انبیاء پہ ایمان ہے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام. اور یہ جو آج کل انہوں نے ایک وحدت ادیان کے نام پہ ایک تجویز دی ہے، ایک غلط بات کہ جی تمام دین ایک ہیں، آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں. یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں. نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں. وہی جب اختلاف کا سوال، تو یہ دراصل دھوکہ. دیکھو نا، ہم حضور کو مانتے ہیں اور سارے انبیاء کو مانتے ہیں. اگر تم بھی ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانو نا، پہلے حضور کا کلمہ تو پڑھو نا، پھر بات کرو نا اتحاد کی. جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہو تو اتحاد کس بات کا؟
اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بڑی سختی سے نفی فرمائی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ میرا مدنی ہرگز یہودی اور نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر نعوذ باللہ آپ اپنا دین چھوڑ کے ان کی ملت میں آ جائیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ دوستی ہو، ورنہ وہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ سمجھیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، کیونکہ کفر جو ہے وہ ملت واحدہ ہے، اس لیے جہاں اسلام کی مخالفت ہو وہاں یہود اور نصارہ ایک ہو جاتے ہیں، ورنہ ان کا آپس کے اندر بے انتہا اختلاف۔ قالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء، وہ کہتی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب ہے، ان کا کوئی دین ہے، لیکن جب مسلمانوں کے خلاف ہو تو پھر سارے کے سارے کفار جو ہیں وہ ایک ہو جاتے ہیں، الکفر ملت واحدہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک نے نہیں فرمایا ہے کہ 1,24,000 نبی، قرآن پاک نے اجمالی بنایا ہے، وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ إِلَيْكَ، میرا مدنی بعض انبیاء کے قصے ہم نے بیان فرما دیے ہیں، لیکن بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہے۔ تو قرآن پاک میں تو صرف 25 انبیاء کا ذکر ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، اور بعض انبیاء کا ذکر تفصیلاً ہے اور بعض انبیاء کا ذکر جو ہے وہ اجمالاً ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر ہے، اور حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلاً ذکر ہے، حضرت ابراہیم الخلیل کا تفصیلاً ذکر ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلاً ذکر ہے، لیکن بعض انبیاء کا اجمالی طور پہ ذکر ہے، ان کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی جو ہیں وہ نوح علیہ السلام، اور تقریباً آدم علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں 1000 سال یعنی 10 قرن، اور ایک قرن کا معنی ہوتا ہے 1 صدی یعنی 100 سال، تو 10 قرن کا معنی ہے 1000 سال۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد 826 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے آنے کے بعد اب آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی نا اس دور میں وہ باقی نہیں رہی، اب وہ لوگ باقی ہیں جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے، اور ان میں پھر جب آپ جبل جودی پہ پہنچے اور 60 سال زندہ رہے، تو حضرت آدم کی اولاد میں 3 بیٹے جو تھے وہ بچ گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان 3 سے یہ ساری نسل جو ہے وہ پیدا فرمائی ہے، حام، سام، یافس، یہ 3 ان کے بیٹے تھے جو بچ گئے تھے، اور اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، گویا کہ یہ بھی دوسرے آدم ہیں کہ جن سے پھر ساری نسل چلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو ان 3 لڑکوں کو اللہ نے اتنی پھر برکت دی ہے کہ ساری دنیا میں ان کی نسل پھیلی ہے، یعنی کچھ لوگ حام سے منسوب ہیں، کچھ سام سے منسوب ہیں، اور کچھ یافس سے منسوب ہیں، تو یہ عرب جو لوگ ہیں یہ سامی النسل ہیں۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ عام سے پھر افریقن نسل ہے، اور یافس سے پھر ترکی اور ماورا النہر جو ہیں وہ ساری نسل ان سے چلی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں یہ گویا کہ آدم ثانی ہے۔ یہاں انہوں نے آپ کا نام ذکر نہیں کیا، صرف نوح فرما دیا، ورنہ مفسرین کرام نے
دوسری تفاسیر میں ان کا نام بھی لکھا ہے کہ عبد الغفار تھا یا شاکر تھا یا سکن تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بڑی کا کام کرتے تھے، یعنی درخان کا کام کرتے تھے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کا نظام ہے، انبیاء بھی اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے، اور ہر انبیاء جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں یہ جیکٹ بناتے تھے، زرہ بناتے تھے نیزے اور تلوار سے بچنے کے لیے، اور اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں ایسے نرم ہو جاتا تھا جیسے پانی ہو۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا ہے۔ نِعْمَ السَّابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّبْقِ، تو اسی طرح اللہ نے یعنی حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ درخان کا کام کرتے تھے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی شان ہے، اور یہ کام جو ہے نا یاد رکھو کبھی عیب نہیں ہوتا۔ ایک بات اپنے دماغ سے نکال لیں، ہمارے یہاں بڑی مصیبت ہے نا کہ کوئی موچی ہے یا کوئی پاولی ہے کپڑا بننے والا، اور کوئی نائی ہے، کوئی یہ کمی قومیں شمار ہوتی ہیں نعوذ باللہ، کہ جی یہ کمی لوگ ہیں، ہمارے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی کوئی ایسی، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ یہ پیشہ جو ہے انسان کا وہ اس کے عزت میں یا عظمت میں کوئی کمی نہیں کرتا، لیکن ہمارا تو جی ایک دماغ خراب ہے نا۔ اگر کوئی آدمی 50-60 جوڑے جوتی بناتا ہو تو موچی ہے، لیکن اگر فیکٹری لگا لے اور سروس کے نام سے بنائے، باٹا کے نام سے بنائے، تو اس کو تو موچی کوئی بھی نہیں کہتا، وہ تو پھر بڑے لوگ ہو گئے، حالانکہ کام تو وہ بھی وہی کر رہے ہیں نا، جو بھی چاہ رہا ہے یہ موچی کر رہا ہے، لیکن اب چونکہ وہ ملینئر ہو گئے ہیں، ان کی فیکٹریاں بن گئیں اور مشینیں لگا لیں، تو لہٰذا وہ موچی نہ رہے۔ یہ کیا بات بھائی؟ اگر کوئی آدمی لوہے کا کام کرتا ہے، لوہار ہے، چاقو بناتا ہے، کسی بناتا ہے، کلہاڑا بناتا ہے، وہ بیچارہ لوہار ہے، لیکن اگر یہ ٹرین بنا لیں، ہوائی جہاز بنا لیں تو یہ تو سپر پاور ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں عقل کے بھی خلاف ہیں اور اسلام کے بھی خلاف ہیں، کسی کے پیشے پہ کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور اصل زیادہ جو انتقام لیا ہے نا جی وہ انگریز نے لیا ہے، کہ جب انگریزوں کے خلاف علماء نے ترک موالات کی ایک تحریک چلائی تھی کہ بھائی انگریز کی بنی ہوئی چیز استعمال نہ کرو، جو بھی چیز ہے مثلا کپڑا، وہ پھر پاولی جو اپنے ہاتھوں سے اور کھڈیوں پہ بنا ہوئی کھتر پہنتے تھے، انگریزی کپڑا نہیں پہننا، انگریز کا بنا ہوا جوتا جو ہے وہ نہیں پہننا، عام سادہ جوتا اور چپل جو ہمارا اپنا موچی بیچارہ بناتا ہے وہی پہنے، اس کو کہتے ہیں ترک موالات۔ اور آج بھی یعنی آپ یقین کریں کہ آپ ہندو ہو یا یہودی ہو، اس کو طاقت سے تو شکست نہیں دے سکتے نا، آپ کے پاس اس کے مقابلے کی کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ اب بھی وہی حل ہے جو علماء نے سوچا تھا، ترک موالات، کہ ان سے مکمل اقتصادی بائیکاٹ کر، کہ ان کی کوئی چیز نہ خریدنی ہے نہ منگوانی ہے۔ اگر اس پہ امت مسلمہ متحد ہو جائے، عالم اسلام متحد ہو جائے تو یہ کفر اپنی موت مان جائے۔ وہ تو ہمیں یعنی چیز بھی بیچتے ہیں اور اس کے پیسے بھی 10 گنا لیتے ہیں۔ اس لیے بہرحال جب ترک موالات کی تو انگریزوں نے اس دشمنی میں ان پیشوں کو بدنام کیا کہ موچی پاولی یہ پیشہ ہے، یہ تو کمی لوگ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ترک موالات میں علماء کا ساتھ دیا تھا، یہی کپڑے دیتے تھے مسلمانوں کو اور یہی جوتیاں بنا کے سپلائی کرتے تھے مسلمانوں کو، تو انہوں نے انتقام لیا، کیونکہ انگریز تو دشمن ہے، اس نے ہر قسم کا انتقام لیا، لیکن مسلمان سوچتا ہی نہیں۔ اب دیکھیں سر پہ پگڑی باندھنا تو میرے محبوب کی سنت ہے، حضور پاک کی سنت ہے، آپ تو ہمیشہ سر پہ امامہ، ہمیشہ اکثر اغلب سر پہ امامہ ہوتا اور ٹوپی کے اوپر آپ پگڑی باندھتے تھے۔ انہوں نے انتقام لیا کہ اب جو
پگڑی ہے وہ تو رکھ دی انہوں نے چپراسیوں کے سر پہ کہ جو ہوٹل پہ دروازے پہ پی ایم کھڑا ہے اس کے سر پہ ٹوپی ہے، اور اسی طرح رکھ دی بیروں کے سر پہ جو بیچارے روٹی کی ٹرے لے کے پھر رہے ہیں، اور جو ٹوپی ہے حضور کی وہ رکھ دی شیف کے سر پہ، یہ پکانے والا ہے، تاکہ حضور کے لباس کی توہین کی جائے۔ اور ہمیں ان چیزوں کا سوچ ہی نہیں، فکر ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم الٹا ان کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ ہمارے اسٹیٹ بہاولپور کے جو نواب تھے نا، محمد صادق عباسی، یہ عباسی خاندان کے لوگ تھے، یہ بغداد سے بہاولپور تک ان کی حکومت رہی اور صدیوں تک رہی، لیکن بہرحال بیچارے تابع تو تھے نا یہ برٹش گورنمنٹ کے ویسرائے کے، تو ہر سال نواب صاحب 6 مہینے تقریباً ولایت میں گزارتے تھے، اس وقت ولایت کہتے تھے یورپ کو، تو 6 مہینے اپنے ملک میں گزارتے تھے، لیکن کمال کی بات ہے بالکل مثالی امن تھا، نہ قتل تھا، نہ زنا تھا، نہ چوری تھی، نہ ڈاکہ تھا، قطعا، اور تمام ریاست میں عین اسلامی روایات تھے کہ رمضان کا مہینہ ہے، کوئی ہوٹل نہیں کھول سکتا، کوئی سینما نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح امور مذہبیہ کے نام پہ انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا کہ جتنے فتاوی ہیں وہ جاری کریں گے، اور نکاح کے اور طلاق کے سب مسائل وہ حل کریں گے، اور انہوں نے ایک حکم جاری کیا تھا کہ کسی کو تحصیلدار نہ بناؤ جب تک وہ علم المیراث پڑھ کے نہ آئے، تاکہ لوگوں کی وراثت جب انتقال ہو اس کو پتہ تو نا کہ اس کے کتنا حصے بنتے ہیں، یہ میں انتقال صحیح کر رہا ہوں یا جو پٹواری نے لکھ لیا اس پہ دستخط کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جب ولایت میں تھے تو اللہ نے ان کو غیرت اسلامی دی تھی، غیرت ایمانی دی، انہوں نے ویسرائے کی ایک دعوت کی، اور بہت بڑی بہرحال ویسرائے کی دعوت تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جتنے ان کے ملازم تھے نا جی، بیرے تھے، باورچی تھے، مالی تھے، ڈرائیور تھے، سب کو وہی جارج ششم والا لباس جو ہے نا وہی پہنایا ہے، سارے وردی اسی قسم کی پہن کے سارے کھڑے ہیں۔ جب ویسا آیا تو دیکھ لیا انگریز بڑا دانا دشمن تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ کیا ہے، بہرحال اسے کوئی بات نہیں کی، وہ دعوت شعوت ہو گئی۔ جب فارغ ہو کے جانے لگا تو کہنے لگا کہ نواب صاحب آج آپ نے ہمارے لباس جو ہیں وہ ملازمین کو اور نوکروں کو ان کو پہنا کے ہماری توہین نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے پیغمبر کا لباس جو ہے وہ ان لوگوں کو پہنا کے ہمارے دین اسلام کی توہین نہیں کی؟ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، مسلمانوں کو نہیں ہوتی ہے؟ چپ ہو، پھر نہیں بولا ویسے، کیونکہ حق بات جو ہے وہ تو پھر حق بات ہے، اس کا تو اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ دل میں ناراض ہوا ہوگا، کچھ ہوگا، لیکن ایسا جواب دیا نواب صاحب نے، عملاً پریکٹیکل جواب دیا کہ تم کر سکتے ہو، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے تم بھی کرو، ہم بھی کریں گے۔ تو بالکل وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن آج مسلمان اس کے لباس کو پہن کے فخر کرتا ہے، اور اسلامی لباس کو پہن کے یہ سمجھتا ہے کہ چھوڑو یار یہ کیا پرانے دور کے ملا مولوی ہیں، یہ کوئی لباس ہے کہ آدمی چادر باندھے ہوئے ہے اور سر پہ پگڑ رکھے ہوئے ہے، یہ تو کوئی کارٹون قسم کے لوگ ہیں، یہ تو کوئی لباس ہی نہیں ہے، تو کمی کسبی لوگوں کا لباس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاش مسلمانوں کی غیرت بھی کبھی جاگے، ان کا ضمیر بھی کبھی بیدار ہو، اور ان کو بھی احساس ہو کہ چلو ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے، قطع تعلق تو کر سکتے ہیں نا، جو اضعف الایمان ہے کہ ہم ان سے دور ہو جائیں، ہم ان کا بائیکاٹ کر دیں۔ یہ بائیکاٹ جو ہے اتنا بڑا مسلمانوں کے، آپ دیکھیں دنیا کے اندر 1 ارب 34 کروڑ یا اللہ عالم اس سے بھی زیادہ مسلمان ہیں، اور اب تو نئی جو ریسرچ اور تحقیق آ رہی ہے وہ یہ بتلا رہی ہے کہ تقریباً 30-40 سال کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو ہے اسلام ہو، سب سے بڑا مذہب جو ہے اسلام ہو، لیکن نہیں، ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، اس لیے دشمن کو موقع ملتا ہے، کبھی وہ ہمیں آپس میں لڑا دیتا ہے،
کبھی وہ موقع اٹھا کے نعوذ باللہ ہمیں ہر لحاظ سے زخم پہنچاتا ہے. تو بہرحال پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں، ان کے بعد ادریس علیہ السلام. قال محمد بن اسحاق ولم يلقى نبي من قومه من العذاب مثل نوح الا نبي قتل. محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ کسی نبی کو اس کی قوم نے اتنی تکلیف نہیں دی جتنی نوح علیہ السلام نے برداشت کی. لیکن محمد بن اسحاق جو ہیں یہ تاریخ میں تو مقام رکھتے ہیں، لیکن حدیث مبارک میں ان کا اتنا بڑا مقام نہیں ہے. حالانکہ سب سے زیادہ ایذا جو ہے وہ حضور پاک کو ملی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد ایذاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل. سب سے زیادہ سخت تکلیفیں انبیاء کو دی جاتی ہیں، پھر انبیاء کے بعد جیسے جیسے درجہ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح حضور نے فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ لم یؤذ نبی قبلی قط، کہ مجھے اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں دی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو تکلیف نہیں دی گئی. تو سب سے زیادہ تکلیفیں تو حضور پاک کو ملی ہیں. یہ کہنا ہے ہاں نوح علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں ملی ہیں کہ 950 سال تک قوم نے ظلم کیا ہے. یعنی نعوذ باللہ اتنے مارتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے. کبھی آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچتے، آپ کی آنکھیں ابل آتی اور سمجھتے کہ یہ مر گیا ہے، چھوڑ کے چلے جاتے. اتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی اور اتنی لمبی مدت. لیکن حضور پاک نے تھوڑی مدت میں سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، کیونکہ حضور کی حدیث مبارک جو ہے وہ تمام تواریخ پہ مقدم ہے. تاریخی روایات پہ اتنا اعتبار نہیں ہوتا ہے. وقال یزید الرقاشی انما سمی نوح لکثرت ما ناح علی نفسہ. اور اسی طرح یزید الرقاشی فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو نوح کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر اتنی کثرت سے روتے رہے اور غم کرتے رہے. وقد كان بين آدم إلى آدم نوح عليه السلام 10 قرون كلهم على الإسلام. حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرن ہیں، اور قرن کا معنی صدی، صدی کا معنی 100 سال. تو آپ کے درمیان میں 10 قرن کا معنی کیا ہوا کہ 1000 سال کا فاصلہ ہے. لیکن اس وقت سب لوگ اسلام پہ تھے، کوئی اس وقت اور کوئی دین مذہب نہیں تھا. قال عبداللہ بن باز وغیر واحد من علماء تفسیر وکان اول ما عبدت الاصنام ان قوما صالحین ماتوا فی قومهم ماتوا فبنا قومهم علیہم مساجد وصوروا صورا اولئک فی آج ذکروا حالهم وعبادتهم فیتشبہوا بهم. اب مفسر فرماتا ہے کہ سب سے پہلے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ بتوں کی عبادت جو ہے وہ کیسے شروع ہوئی. اصل بات یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے اچھے لوگ، صالحین لوگ وہ فوت ہو گئے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی بقایا جو صالحین وہ بھی فوت ہو گئے، تو ابلیس لعین نے انسانی شکل میں اور بڑا بزرگ بن کے ان لوگوں کو آگے سمجھایا کہ بھائی بڑا افسوس ہے، وہ بھی فوت ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گیا. تو اب ہم ان کو کیسے یاد کریں اور کب تک یاد کریں گے؟ کوئی 1-2 سال کے بعد سب بھول جائیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ تو بزرگ ہیں، آپ بتائیں. انہوں نے کہا ایک شکل ہے کہ ہم ان کی تصویر بنائیں، ہم ان کی تمثیل بنائیں، مجسمے بنائیں بالکل ان کی شکل میں، اور ان کو اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لیں کہ جب ہم عبادت کرنے جائیں گے ان کو دیکھیں گے، یاد کریں گے، تو ہمیں بھی جذبہ ہوگا بھی ہم بھی ان جیسے بنے. انہوں نے کہا تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مجسمہ یا وہ تصویر، وہ تمثیل کون بنائے گا؟ انہوں نے کہا یہ میں تمہیں انتظام کر دیتا ہوں. تو سب سے پہلے اس نے
ان کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کر بتوں کی عبادت پہ لگانے کے لیے یہ طریقہ اختیار ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے دعا کی، دعا بھی فَلَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ کہ جب انبیاء فوت ہوتے تو ان کی قبروں پر یہ مسجد بنا دیتے، پھر عبادت شروع ہو جاتی، پھر سجدہ شروع ہو جاتا، پھر ان کی تصویریں بنا دیتے، تماثیل بنا دیتے۔ یہاں سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی اور آج تک وہی چلی آ رہی ہے۔ آج بھی لوگ اپنے پیروں کے اور بزرگوں کے بڑے بڑے فوٹو اور بڑے بڑے پورٹریٹ بنا کے اپنے گھروں میں سجاتے ہیں اور ان پہ صبح و شام پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے ان کو سلام کرتے ہیں۔ یہ وہی رسم ہے جو چلی آ رہی ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ تو ابتدا یہاں سے شروع، چونکہ یہ دیکھو نا، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ پتھر کا پوجا نہیں کرتے، بت ہوتے ہیں نا پتھروں کے، لکڑی کے، پلاسٹک کے، چاندی کے، سونے کے، پیتل کے۔ تو یہ اگر انہوں نے ان کا سونے چاندی کی عبادت کر کے ڈھیر رکھ دیتے آگے اس کی عبادت کر، یہ شکل بنانا، ہاتھ بنانے، آنکھیں بنانی دلیل ہے کہ کسی کی یہ تصویر بناتے۔ اصل عبادت یہ ان رجال صالحین کی کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابلیس لعین بڑا ظالم ہے، اولیاء اللہ کو زندگی میں لوگوں کو مخالف بنا کے تکلیفیں پہنچاتا ہے، اور جب اللہ کے ولی فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی قبروں پہ سجدے کروا کے ان کو روحانی تکلیف پہنچاتا ہے۔ یعنی اتنا بڑا ان کا دشمن ہے کہ زندگی میں بھی دشمن ہے اور موت کے بعد بھی دشمن ہے، ہر لحاظ سے یہ ان سے انتقام لیتا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ انہوں نے یہ عبادت کی ابتدا کی اور صالحین کے نام سے تصویریں بنائی تاکہ قال فلما طال الزمان جعلوا اجسادا علی تلک الصور۔ اب جب زمانہ گزر گیا تو پھر تصویر کے بجائے باقاعدہ تمثیل آ گئی، بت آ گئے ان کی شکل کے، علی تلک الصور۔ فلما تماد الزمان عبدوا تلک الاصنام وسموها باسماء اولئک الصالحین۔ جب اور زمانہ گزر گیا، ایک اور نسل پیدا ہو گئی تو انہوں نے پھر ان کی ہی عبادت کرنی شروع کی اور ان بتوں کے نام بھی ان پہ رکھے جو صالحین فوت ہو چکے تھے، جیسے ودن و سوان و یغوث و یعوق و نسرا، یہ سب صالح لوگ تھے لیکن اب یہ انہی کے نام پہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ فلما تفاقم الامر بعث اللہ سبحانہ وتعالی وله الحمد والمنہ رسولہ نوحا علیہ السلام۔ جب یہ معاملہ شدت پکڑ گیا، بت پرستی عام ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے احسان فرماتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت نوح کو حکم دیا کہ ان کو دعوت دے، فَأَمَرَهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ اب نوح علیہ السلام نے ان سب کو دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، صرف اسی کی عبادت کریں۔ تو اس لیے قرآن پاک قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اے من عذاب یوم القیامت اذا لقیتم اللہ وانتم مشرکون بہ۔ آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ اگر تم شرک کی حالت میں مر گئے اور شرک کی حالت میں اللہ کے سامنے قیامت میں پیش ہوئے تو تمہیں سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ قال الملأ من قومه الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم، لیکن ان کے جو بڑے تھے، جو سردار تھے، ان سب نے کیا جواب دیا؟ انا لنراک فی ضلال مبین۔ انہوں نے
کانو علیہ السلام ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو غلط کہتے ہیں، ان صالحین کے نام پہ عبادت کرنے کو غلط کہتے ہیں، اور تمام آلیہ کو باطل کہہ کے صرف ایک الہ کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ تو بالکل معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو کسی خطا میں پڑ گئے۔ اے فی دعوت گئی آنا الاتر کی عبادت هذه الاصنام التي وجدنا عليها آباءنا، کہ ان کی عبادت، ان بتوں کی عبادت جس پہ ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا ہے۔ یاد رکھیں کہ جاہلوں کے پاس، مشرکوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس یہی ہوتا ہے کہ انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی طریقے پہ پایا ہے، اور کوئی دلیل نہیں کہ وہ ایسا کرتے تھے لہذا ہم بھی ویسا کر رہے ہیں۔ قال انا فرمان وهكذا حال الفجار انما يرون الابرار في ضلالة، اور آج کل بھی اسی طرح فجار جو ہیں، ناہنجار جو ہیں، وہ بھی ان کی بھی یہی عادت ہے کہ وہ صالحین کی مخالفت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ الٹا گمراہی میں ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب وہ ان ایمان والوں کو، ان مسلمانوں کو، ان صالحین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں جی، کہ باپ دادے کو دین کو چھوڑ کے یہاں کھڑے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور کافر مومنوں کو کہتے تھے کہ اگر اسلام، اگر تمہارا دین خیر ہوتا تو آپ ہم سے پہلے تو اسلام نہ، سب سے پہلے ہم ہوتے، دیکھیں ہم پر اللہ راضی ہے، ہمیں اسے اتنا نوازا ہے۔ اور کہتے ہیں یہ تو جھوٹ ہے، جیسے پرانی بات ہے چلی آ رہی ہے۔ اذا غیر ذلك من الآیات قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے قوم میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے رسول تو معصوم ہوتے ہیں، وہ ہر قسم کی گمراہی اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ای ما انا ضال، میں کوئی گمراہ ہوں، ولكن انا رسول من رب العالمین رب كل شيء ومليكه، میں تو اس رب کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں جو ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ ابلغكم رسالات ربی وانصح لكم وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَهَذَا شَأْنُ الرَّسُولِ أَن يَكُونَ مُبَلِّغًا فَصِيحًا نَاصِحًا عَالِمًا بِاللَّهِ۔ آپ نے فرمایا میں تو تم کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تم کو نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جو مجھے علم ملا ہے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔ مفسر فرماتے ہیں کہ رسول کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ مبلغ ہوتا ہے، تبلیغ کرنے والا، فصیح ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کا پورا پورا علم ہوتا ہے۔ لا یدرکم احد من خلق اللہ فی ہذہ الصفات کما جاء فی صحیح مسلم، اور اللہ کے باقی بندوں میں وہ صفات نہیں ہوتی جو رسول میں ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت مسلم قال اصحابی یوم عرفہ ہم او قوما كانوا اکثر جمعا وهم اوفر ما كانوا اکثر جمعا، حضور پاک نے حجۃ الوداع میں عرفات کے دن جب بڑا عظیم مجمع تھا، تقریباً 1,00,000 سے اوپر لوگ جو ہیں وہ حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے ان کو خطاب کیا، فرمایا ایھا الناس انکم مسئولون عنی، قیامت میں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فما انتم قائلون، تم کیا کہو گے، کیا جواب دو گے؟ سب صحابہ نے کہا قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پورا پورا دین پہنچا دیا ہے اور آپ نے امانت ادا کر دی ہے اور آپ نے نصیحت کی انتہا فرما دی ہے. فجعل يرفع اصبعه الى السماء وينكسها عليهم ويقول اللهم اشهد اللہم اشہد. حضور اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے پھر اس کو گراتے کہتے اللہ گواہ ہو جائیں کہ میں نے ان کو آپ کا دین جو ہے پہنچا دیا ہے, آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے, میں نے حق کے رسالت جو ہے وہ ادا کر لیا ہے. تو سب نے گواہی دی کہ آپ نے واقعی. اسی لیے یہ بات علماء کہتے ہیں کہ آدمی جب مدینہ پاک میں سلام پڑھے تو اس وقت یہ بھی کہے کہ نشہد انک قد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة وعبدت ربك حتى يأتيك اليقين. تو یہ بھی پڑھے تو اس کی یہ گواہی جو ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت والے دن اس کے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنے گی. واللہ اعلم.